دیدگیاں بیان کرتا ہوں اور راستہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. ماننا عمل کرنا آپ کا کام ہے. قرآن سے پوچھ لیتے ہیں قرآن بتا اللہ کو پسند کیا ہے اور اللہ کو ناپسند کیا ہے. جو خدا کو پسند ہوا اگر آپ کو بھی پسند ہو گیا تو سمجھ لیں پھر کلمہ مل گیا, پھر لا الہ الا اللہ نصیب ہو گیا. جو خدا کو ناپسند ہے اگر آپ کو بھی ناپسند ہوا تو سمجھ لیں پھر کلمے کا حسن مل گیا. اور اگر اختلاف ہو گیا آپس میں, اس کی پسند اور ہوئی تمہاری پسند اور ہوئی, اس کی ناپسند اور ہوئی تمہاری ناپسند اور ہوئی, تو سمجھ لینا پھر طوطے والا کلمہ پڑھ رہا ہے. میاں مٹھو چوری کھانی ہے. اس بیچارے کو نہیں پتا ہوتا چوری کیا ہے لیکن زبان سے کہہ دیتا ہے چوری کھانی ہے. تو جانور اور پرندے والا کلمہ پڑھ رہا ہے, محمد کے امتی والا کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے. اگر تو محمد کے امتی والا کلمہ پڑھ رہا ہو تو پھر خدا کی پسند تیری پسند ہونی چاہیے, خدا کی ناپسندیدگی تیری ناپسندیدگی ہونی چاہیے. آئیں پہلے قرآن سے اس کے ناپسندیدہ افراد اور ناپسندیدہ کیفیات پوچھتے ہیں, چونکہ اینڈ ہمیشہ اچھی چیز پہ ہونا چاہیے. اینڈ جو ہے ہمیشہ اچھی چیز پہ ہونا چاہیے. تو پہلے ناپسندیدہ دیکھتے ہیں, پھر وقت ملا تو پسندیدہ کی طرف چلیں گے, نہیں تو اگلی نشست میں چلیں گے. یہ پتا چل جائے کہ ہم کلمہ پرندوں والا پڑھ رہے ہیں یا محمد کے امتیوں والا کلمہ پڑھ رہے ہیں. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن بتا اللہ کو کیا کیا ناپسند ہے. اللہ کس چیز سے پیار نہیں کرتا, غیر محبت ہے, اللہ کی پسندیدگی نہیں ہے, اللہ کو وہ چیز پسند نہیں ہے. تو پہلا جملہ سنیں قرآن ہے, ان اللہ لا يحب من کان خوانا اسیما. اللہ کی پہلی ناپسندیدگی ذرا ذہن میں رکھیں. اللہ فرماتا ہے مجھے امانت میں خیانت کرنے والے, امانت میں خیانت کرنے والے پسند نہیں. لا یحب, قرآن ہے کلیئر, لا یحب, اللہ پسند نہیں کرتا. کن کو؟ امانت میں خیانت کرنے والوں کو, امانت میں خیانت کرنے والوں کو. اب یہ فکرہ لے اور اپنے آپ کا تجزیہ کر, اس چھاننے میں خود کو چھان. کیا تجھے امانت میں خیانت کرنے والے پسند ہیں یا نہیں ہیں؟ میں بڑی آسانی سے کہتا ہوں ہمیں تو قبلہ پسند ہی امانت میں خیانت کرنے والے ہیں. اور اس بات کی دلیل مجھے کوئی ڈھونڈ کے نہیں لانی پڑے گی. آپ اپنے نظام حکومت کو دیکھ لیں, وہ زرداری صاحب ہوں, وہ نواز شریف صاحب ہوں, وہ عمران خان صاحب ہوں, کوئی ہو کسے باشد, ظاہری بات ہے تمہارے ووٹوں سے آتے ہیں, تم پسند کرتے ہو تو آتے ہیں. آج تک کبھی آپ نے یہ سوچ کے منتخب کیے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتے, بلکہ کوئی جتنا بڑا خیانت کرنے والا ہوتا ہے چونکہ اس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے, اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے, ہم اتنا زیادہ اسے پسند کرتے ہیں. ایم این اے وہی بنتا ہے جو خیانت کرنے والا ہے, ایم پی اے وہی بنتا ہے جو خیانت کرنے والا ہے, ممبر ہم اسے ہی بناتے ہیں جو خیانت کرنے والا ہے, چودھری بھی ہمارا وہی لجپال گنیتا ہے جو امانت میں خیانت کرنے والا ہے. تو پہلے چھاننے میں ہی ہم تو سارے کے سارے پھنس گئے. اللہ کہتا ہے میں خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, میں امانت کرنے والوں کو پسند کرتا. میں خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہ تو ہوگی بہت اونچی بات, بہت قریب بھی آ جاؤ تو نہ صرف یہ کہ دوسروں کے بارے میں اپنے باروں میں بھی سوچو, کیا ہم امانت سے خیانت نہیں کر رہے؟ ذرا سوچیں تو صحیح. ضروری نہیں ہوتا کہ 10 روپے آپ کے پاس ہوں کسی کے رکھے ہوئے اور آپ اس کو لوٹا دیں تو یہ امانت میں خیانت آپ نے نہیں کی. نہیں, اللہ نے یہ نہیں کہا جو پیسوں میں خیانت نہیں کرتا, اللہ نے یہ نہیں کہا جو ڈالرز میں خیانت نہیں کرتا, اللہ نے کہا خوانن, جو کسی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا.
جو کسی بھی امانت میں خیانت، میں اور باتیں چھوڑوں بھی، بہن بھائی کے باتیں بعد میں بھی چھوڑوں، یہ جو جسم ہے یہ تیرا اپنا ہے یا تیرے پاس اللہ کی امانت ہے؟ اوڑی بول لے ہو، یہ آنکھ تیری اپنی آپ بنائی، یہ کس دی؟ اللہ دی۔ زبان کس کی ہے؟ کان کس کے ہیں؟ تو اللہ نے تجھے امانت دی ہے۔ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ آج مربوں کے حساب سے کاشتکاری کرتا ہے، بڑی کاشتکاری ہو رہی ہے، اس نے تجھے امانت دی ہے اور اس نے امانت میں کہا نکال اشر اس کا۔ مجھے بتاؤ کتنے فیصد لوگ میرے سمیت اس پر عمل کر رہے ہیں؟ سیدھی بات ہے، کسی فتوے کی ضرورت نہیں، ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ یہ آنکھ اس نے دی تھی حیا کے لیے، یہ کان اس نے دیے تھے نیکی سننے کے لیے، ہماری آنکھیں بے حیائی کر رہی ہیں، کان بے حیائی سن رہے ہیں، زبانیں گلا گفتاری جھوٹ بکواس کر رہی ہیں۔ پوچھو نا اس سے یا اللہ یہ امانت اسی لیے دی تھی؟ فرمایا نہیں، میں نے تو یہ ایقان کے لیے دی تھی، ایمان کے لیے دی تھی، اچھے بیان کے لیے دی تھی۔ تو پھر قبلہ بات تو کھل کے سامنے آ گئی، ڈنڈی کوئی مارے تو بے شک آپ کو اور مجھے جتنے مرضی ہے حوصلے کی خبریں دیتا رہے، بات تو سچی ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے امانت میں خیانت کرنے والے پسند، مجھے امانت میں خیانت کرنے والے پسند۔ تو اب جب تم سارے امانت میں خیانت کر رہے ہو تو سوچو تو صحیح نا، پاس تو وہی ہوگا، الا اللہ والا تو وہی ہے نا جو امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے، جو امانت میں خیانت۔ اگر امانت میں خیانت ہو گئی تو یہ تو پھر خدا کی پسند کے خلاف چلا گیا۔ آج سے ارادہ کر لو، نہ خود خیانت کریں گے نہ کسی خیانت کرنے والے کو پسند کریں گے، نہ خود خیانت کریں گے نہ کسی خیانت کرنے والے کو پسند کریں گے۔ قبلہ ایک استاد ہے، وہ بھی بندے کے بچوں کی طرح، چاہے قرآن کا ہے، شیخ القرآن کیوں نہیں ہے، شیخ الحدیث کیوں نہیں ہے؟ بہت بڑا کام ہے قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانا، کتنا بڑا کام ہے۔ لیکن اگر وہ اس پڑھانے کا بھی حق نہیں ادا کر رہا تو وہ بھی خوان ہے، وہ بھی خیانت کر رہا ہے۔ ایک بندہ ممبر پہ بیٹھا ہے، حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہے، اور اس کی ڈیوٹی ہے سچ کہنا، سچ پہنچانا، وہ جانتے ہوئے جھوٹ پہنچا رہا ہے آپ کے پاس، سچ کو چھپا رہا ہے، وہ بھی خیانت کر رہا ہے۔ قبلہ یہ قرآن ہے نا، کہانی نہیں ہے، اس پر جتنا غور کرو گے ڈوبتے جاؤ گے، گہرائی نصیب ہوتی جائے گی۔ آؤ الا اللہ کا رنگ رب سے مانگے، اور وہ الا اللہ کا رنگ کیسے نصیب ہوگا؟ نہ خود خیانت کریں گے نہ خیانت کرنے والوں کو پسند کریں گے، نہ خود خیانت کریں گے نہ خیانت کرنے والوں کو۔ دوسرے مقام پہ چل، اللہ کی پہلی ناپسندیدگی ہے خیانت۔ جو خیانت کرے وہ اللہ کو پسند ہے، نہ خیانت پسند ہے نہ خیانت کرنے والا پسند ہے۔ اگلا جملہ، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، مختالا فخورا۔ توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ نے اپنی دوسری ناپسندیدگی بیان فرمائی، فرمایا یہ جو تکبر ہے نا، آکڑ، یہ جو تکبر ہے نا، میں رب اعلان کر رہا ہوں مجھے کسی حال میں تکبر کرنے والا پسند نہیں، مجھے کسی حال میں تکبر کرنے والا پسند۔ تکبر اللہ کو ناپسند ہے، تکبر کرنے والا اللہ کو ناپسند ہے، نہ تکبر پسند نہ تکبر کرنے والا پسند۔ اور اپنے معاشرے پہ غور کر، اپنے ماحول پہ غور کر، پیر مولوی خطیب ہم تو پہلے ہی تکبر کے ٹوپے بھرے ہوئے، ہمارے جیسا تو تکبر شاید معاشرے میں کسی میں نہیں ہوتا، جو ہم دیندار بنے بیٹھے خواہ مخواہ کی، میں بھی تو کچھ اور بھی، اتنا تکبر ہے، اللہ معاف فرمائے۔ بالکل میں اس میں خود بہت بڑا مجرم ہوں، لیکن اگر بندہ خود مجرم ہو تو اس سے جرم جائز نہیں ہو جاتا کہ میں جرم کرتا ہوں تو اس سے میں یہ کہہ دوں کہ جرم جائز ہو گیا ہے، نہیں، مجرم ہوں تو بھائی میں بھی مجرم ہوں، آپ ہیں تو آپ بھی مجرم ہیں۔ یہ تکبر دوسری ناپسندیدگی ہے۔ اللہ کہتا ہے نہ مجھے تکبر پسند ہے نہ تکبر کرنے والے پسند۔
اور یہ ایسی بیماری ہے حضرت، ایسی بیماری ہے کہ شاید ہی کوئی بندہ اس سے بچا ہوا ہو۔ چودھری تو ہوتا ہی وہ ہے جو تکبر والا ہو، پیر تو ہوتا ہی وہ ہے جو تکبر والا ہو، وڈیرا تو ہوتا ہی وہ ہے جو تکبر والا ہو۔ وہ وڈیرے تے وڈیرے، نعت خان تے نعت خان، کاری تے کاری، مولوی تے مولوی، یار ریڑی آڑے بھی، اور ریڑی آڑے نہیں ہوندے مسکین، مزدورے بھی، وہ بھی اپنی جگہ تکبر سے باز نہیں آتے۔ کیسے بھلا تکبر بھلا کہتے کسے ہیں؟ بہت سادہ لفظوں میں کہوں نا تو تکبر کی پہلی پہچان جو قرآن نے بیان کی ہے نا، وہ شیطان کے حوالے سے بیان کی ہے۔ تکبر کی پہلی پہچان جو ہے وہ شیطان کے حوالے سے۔ اور اللہ نے جب پوچھا نا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو قبلہ اس نے جو پہلا جملہ کہا نا وہی تکبر کی بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ آنا خیرم من ہو، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو سادہ لفظوں میں قرآن کی روشنی میں ہم اگر تکبر کی تعریف پوچھے تو وہ صرف اتنی ہے کہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، یہ تکبر اور خماری کہلاتا ہے۔ اور بہتر ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو خود سے بہتر سمجھنا، یہ عاجزی اور انکساری کہلاتا ہے۔ یعنی خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا، کسی بھی حوالے سے افضل سمجھنا، یہ تکبر اور خماری کہلاتا ہے۔ اور ہو بھی بہتر، ہو بھی اچھا، پھر بھی خود کو نیچا سمجھنا، دوسروں کو اونچا سمجھنا، یہ عاجزی اور انکساری کہلاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے خماری والے پسند نہیں، مجھے انکساری والے پسند ہیں۔ مجھے خماری والے پسند نہیں، مجھے انکساری والے۔ یہ صوفیاء کیوں کہتے تھے الا اللہ دی ضرب لگا تے سارے جیڑے بن مکا؟ کیا مطلب کہ یہ الا اللہ ہی تو تیرے تکبر کو اصل مٹاتا تھا۔ تو نے الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں، تو نے الا اللہ کو جانا ہی نہیں۔ جب محبوب ہو گیا تیرا خدا تو تجھے پسند تو وہ کرنا چاہیے جو خدا کو پسند ہو، اور اللہ کو تکبر پسند نہیں، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ یہ کہاں کا تو کہ پڑھے الا اللہ اور کہ میں ایڈا، پڑھے اللہ کہے میں یوں، پڑھے اللہ اور کہے میں عہدے داروں والا۔ بابا یہ اللہ پڑھنے والوں کی نشانی نہیں، اللہ پڑھنے والوں کی نشانی ہے وہ بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن بڑے بنتے نہیں، خود کو عاجز کر کے پیش کرتے ہوتے بہت بڑے، ان کی بڑائی میں شک نہیں ہے، لیکن خود کو عاجزی کے رنگ میں رکھتے ہیں، انکساری کے رنگ میں رکھتے ہیں۔ ارے مجھے یہ بتاؤ، جس علی کے نام لینے سے رزق پاؤں میں بھاگ کے آ جاتا ہے، حقیقت ہے جس علی کے نام لینے سے عزتیں آپ کے دروازے پہ سوالی آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، جس علی کا ذکر کرنے سے لنگر اتنا ملتا ہے کہ حساب میں نہیں آتا، وہ خود جو کی روٹی کیوں کھاتا تھا، وہ نانے شعیر کیوں کھاتا تھا؟ کبھی سوچا کیا علی کو کوئی کمی تھی؟ جو کچھ خدا نے بنایا ہے نبی کو دیا ہے۔ آتینا کل کوثر، اور حضور کی اپنی شان بھی دیکھیں۔ ابا جی قبلہ ایک بڑے ترنم سے جملہ پڑھا کرتے تھے، غالباً وہ میاں صاحب کا لکھا ہوا ہے یا کسی اور اس دور کے درویش شاعر کا لکھا ہوا ہے کہ پاؤں میں ڈھیر اشرفیوں کا پڑا ہوا اور پیٹ پر ہے بھوک سے پتھر بندھا، اوروں کے لیے تو ہے سیم و زرو گوہر اور اپنے گھر ہے رات کا چولہا بجھا، اپنے گھر ہے رات کا چولہا۔ وہ با اختیار لوگ تھے، طاقتیں ان کے پاس تھیں، لیکن یہ عجز تھا، یہ انکساری تھی، یہ خماری سے دوری تھی۔ اور یہ کیوں وہ رکھتے تھے؟ اس لیے رکھتے تھے کہ اللہ کو خماری کرنے والے پسند نہیں، اللہ کو انکساری کرنے والے۔ اپنا حال ویکھیے سی، ساڈا حال کی ہے، میں پہلے دسے بے مولوی پیر سانتے بڑھو کٹ چھڑو نا وچوں، ساڈے جیڑا دے توڑے وچ ہے ہی کوئی نا۔ اس باب وچ بالکل مولویاں پیران نات خانہ تے ممبرانے جڑے سی نا، تکبر دے باب وچ اگر کوئی فہرست بنے تے سارے تو پہلا نمبر ساڈا ہے، باقی سارے پیچھے اسن۔ لیکن حال توڑا بھی ایڈا کمزورا نہیں، اپنی جائی تسی بھی سارے نوے گا جو، سارے نوے گا جو۔ ریڑی آڑا جو ہوندا ریڑی آڑا عام لائی بیٹھا ہے، کنو لائی بیٹھا ہے، ایک کو جا کے پوچھو کتنے دائی؟ کہنے اے جی 100 روپیہ درجن۔ اچھا نال دوجا ریڑی آڑا سگمیں کنو لائی بیٹھا ہوتا ہے، وہ دیکھ تو کتنے دینا ہے؟ وہ اکسی 150 روپیہ درجن۔ ہوڑی جا بندہ کھڑو گیا کہ بہت 100 دا پیا دیندہ ہے،
تو 150 دے کیوں لائی کھڑا؟ پہلا جواب پتا اس کی آن وہ کہا میرا مال بھی تے دیکھنا، میرا مال او دے ناڑو والے، میرا مال ہمیں ہوا سکمہ ہوئے، میرا مال او دے ناڑو بچے سوئی آکھیا نا میرا مال او دے ناڑو والے سمجھ لے تلک شیطان ناڑو سے بڑے جوڑ گیا، پہلے دیڑے ہو سوئی آکھیا میرا مال آدم دے مال ناڑو والے۔ ایمان نار دسو کوئی آواز مولوی کوئی بندہ ہی ہو جا بیٹھا 1000-1500 بندے دا مجمع ہے، کوئی ہے ہی ہو جا جڑا آکھے بنائی دی میرا ماڑا ہے دوجے دا چنگا ہے، بدے ہی نہ آدھے میرے جیا اور کوئی نہیں۔ قبلہ یہ بہت بڑا زہر ہے اور یہ ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جنہیں الا اللہ کی رنگت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ جنہیں الا اللہ کی رنگت نصیب ہو جائے پھر مجھے بتاؤ کبھی کسی ولی نے کہا ہو کہ میں سب سے اچھا ہوں، کبھی کسی فقیر نے کہا ہو سوائے ایک خاص حالت کے جب فنائیت کے آخری مراحل ہوتے ہیں اس کے علاوہ کبھی وہ ایسا جملہ نہیں کہتے، ہوتا تو بہت اونچا ہے لیکن خود کو نیچا کہتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری کا میں نے ایک جملہ پڑھا ہے اس پر اپنی گفتگو کا اختتام کر دیتا ہوں۔ حسن بصری ولایت کا سردار ہے، مولا علی کا شاگرد ہے، مولا علی کے گھر میں پلا ہے، اس سے بڑھ کر اس کی شان اور کیا ہوگی، یہ اسی گھر میں پلا ہے۔ حسن بصری ہیں، صحابی نہیں ہے، تابعین میں اور طبع تابعین میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ حسن بصری کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کا ایک ہمسایہ تھا، اگوہ ڈیجن سدے ہو، اور تھا وہ کھوتے والا، اس کے پاس کھوتا ہوتا تھا اور کھوتے والا اس کا کام تھا اور بڑا گستاخ قسم کا آدمی تھا۔ اور روزانہ حضرت خواجہ حسن بصری کو جا کے کہتا اوہ حسن میرے کھوتے دی پوچھڑ چنگی ہے یا تیری داڑھی چنگی؟ ایمان نال 10 بجے سن آکے کوئی آکھے سن جے کوئی آکے آکھے تے اساں ان ایک منٹ بھی جھونڈ دینا ہے ہویا تو کون ایک داڑھی میری دوجہ بانا رسول دی سنت دا بھی بنا لینا، حالانکہ کوڑ اپن لگی ہونی ایڈی رسول دی سنت دی کوڑ کوئی نہیں ہونی، کوڑ تے اس اندر والے بے ایمان نے لگی ہونی میں مہینہ دا کی پہ ہے، لیکن منہ اساں دار لینے ہیں نا۔ آج میں الیکشن لڑن واسطے ختم نبوت دا نام دار چھڑی رہے، کدی سیاست واسطے کوئی نعرہ مار چھڑیا، یہ ساڑا نام درنا جڑا ہے ساڑا ایک ذوق بنیا کھڑے۔ وہ روزانہ آکے پوچھے کہ حسن میرے کھوتے دی پوچھڑ چنگی ہے یا تیری داڑھی چنگی ہے؟ حسن بصری ایک واری بھی نہیں فرمایا تو